مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی۔ اچھا میں بولا بازو والے کو تو جلسے میں اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا نا بھائی، تو پھر نماز میں کہیں کو کرتا؟ اب آپ کر رہے ہیں شان پنجتن کانفرنس، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پورے سنیاں خوش ہے، بازو والا بھی خوش ہے؟ نہیں، بازو والے کو ٹینشن ہے، بولے بھائی ان لوگ آل نبی پہ جلسہ کہیں کو کر رہے ہیں، پنجتن کے نام سے جلسہ کہیں کو، بھائی اصلاح معاشرہ پہ بات کرنا چاہیے تھا۔ اتنا بڑا انتظام، ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اتنی بڑی قوم کو بلائے، پھر اوپر سے قائد ملت کو بلائے، بلا کے اتنا بڑا جلسہ کرے، اصلاح معاشرہ پہ بات ہی نہیں کرے۔ پورے بازو والے ٹینشن میں ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے اللہ ہم سے وہ ذکر کروا رہا ہے جو ہم نماز میں روزانہ کر رہے ہیں۔ ہماری نماز خدا کی عبادت ضرور ہے، مگر مسلمانوں عبادت خدا نے رب کو نے یہ بتلا دیا، بندو عبادت میری اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک تو سچے دل سے محمد و آل محمد کا ذکر نہیں کر لیتا۔ اچھا اور ایک مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں، فقہ کا مسئلہ ہے۔ ایک صاحب کیا کرے، نماز تراویح میں اللہ اکبر بلکہ 2 رکعت سنت تراویح کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے۔ بڑی مثال ہے، کہاں ہوا پوچھیں گے۔ جذبات میں کیا کرے، پہلی رکعت میں 27 پارے پڑھ دیے، دوسری رکعت میں 3 پارے پڑھ دیے، پوری قرآن 2 رکعت میں پڑھ دیے، جید حافظ تھے، رکوع کرے، سجدے کرے، جلسہ کرے، قاعدے میں بیٹھ کے کیا کرے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیر دیے۔ مؤذن صاحب سمجھ گئے پٹھا درود ابراہیم پڑھائیچ نہیں، پیچھے سے گردن میں ہاتھ دے کے بولے پوری رات کھڑا کر دیا، پیروں میں ورم چڑھ گیا، حالت حویلی پہ آ گئی، نماز پوری تم مٹھی میں ملا دیا۔ بولے کیا ہوا مؤذن صاحب، کیوں جذبات میں آ رہے ہو؟ بولے ارے نادان مولوی، اتنی قرآن پڑھا سو والا اتنا درود ابراہیم پڑھ لیا تو ہو جاتا تھا نا، درود ابراہیم کیوں نہیں پڑھا؟ بولے کیا یار، کیا عجیب بات کر رہے ہو، کیسے تم جو ہے دقیانوسی خیالات کے مالک ہو؟ ارے پوری قرآن پڑھا نا، صرف درود ابراہیم میں کیوں اٹک گیا؟ اتنے لمبے لمبے سجدے کرایا نا، رکوع کی تسبیح پڑھایا نا، سورہ فاتحہ پڑھانا، ثنا پڑھانا، صرف درود ابراہیم میں کیوں پھنس گیا؟ تو مؤذن صاحب نے جواب دیا، ظالم تو نہیں جانتا، آمنہ کا لال کہتا ہے من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی۔ جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا مگر مجھ پر، میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھا، لم تقبل من، اس کی نماز اس کے منہ پہ پھینک دی جاتی ہے۔ کیا ٹھنڈے نعرے لگا رہے بھائی، کہاں سے تو بھی لائے لوں، یہ باڈی گارڈ رکھنے کے بجائے تو نعرے لگانے والے رکھنا تھا۔
جان دو یارو جذبات میں لگو بھاشا. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں, دین سمجھداری کا نام ہے. دیکھو بھائی آل رسول کا ذکر ہو رہا تو نعرے حیدری لگاؤ ذرا, تم لوگ ابھی ٹھنڈے کیا بیٹھے رہے بھائی. آئندہ سے ایک نعرے لگانے والے کو بھی نذرانہ دے کے بلا لیں گے. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. ارے میرے بھائی عبادت خدا کی ہے نا, عبادت کس کی ہے؟ پوری دنیا کے مفتیوں کو چیلنج ہے, یہ فتویٰ دے کے دکھا دے کہ درود ابراہیم پڑھے بغیر, ذکر اہل بیت ہوئے بغیر حنفیوں کے پاس نمازیں پنج گانا میں سے کوئی نماز ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ ہم نے تو پورا قرآن پڑھا, ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھا, ہم نے تو ضم سورہ پڑھا, ہم نے تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم جیسی عظمت والی تسبیح پڑھی, مگر رب کہتا ہے بندو اس لیے درود ابراہیم کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہو سکتی, کیونکہ سنو نماز عبادت میری ضرور ہے, مگر یہ نماز تم تک پہنچانے والی نبی اور آل نبی کی ذات مقدس ہے. یہ نہیں ہوتے نا تو تم کو نماز بھی نصیب نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی نا, یہ ذات نہیں ہوتی نا, یہ خاندان نہیں ہوتا نا, تو آج تم اللہ اکبر نہیں بولتے, لینا پڑتا. سمجھ گئے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ نے نماز میں ان کا ذکر کیوں لازم کر دیا؟ سنو مسلمانوں, ایک بہت بڑی بات بتلاتا ہوں آپ کو. دیکھو غور کرو, حضرت آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے تو حضرت آدم کی امت بھی تشریف لائی. حضرت آدم ختم تو ان کا لایا ہوا دین ختم, شریعت ختم, کتاب ختم, اصول ختم, قانون ختم. حضرت ابراہیم آئے, اللہ نے کتاب دی, شریعت دیا, قانون دیا, اصول دیا. حضرت ابراہیم دنیا سے تشریف لے گئے, ان کی شریعت ختم, کتاب ختم, قانون ختم, اصول ختم, ان کی لائے ہوئی باتیں بھی ختم. حضرت موسیٰ آئے, حضرت موسیٰ دنیا میں آئے تو سب کچھ لے آئے, رب نے سب دیا. حضرت موسیٰ پر رب نے توریت اتاری, شریعت دی, امت دی, قانون دیا, اصول دیا, ضابطے دیے, اخلاق دیے, اصول دیے. حضرت موسیٰ دنیا سے گئے, ان کے جاتے ہی سارا نظام شریعت ختم. حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے, ساری چیزیں لے آئے. جیسے حضرت عیسیٰ دنیا سے گئے, ان پر نازل ہونے والی انجیل میں تحریفات ہو گئی, انجیل ختم. آج آپ جو کتاب کا نام لیتے ہیں وہ انجیل نہیں ہے, وہ تحریفات ہو چکے ہیں, وہ تبدیل ہو چکی ہے. خدا کی کتاب کا نام و نشان نہ رہا, یہ سب بندوں کی کتابیں ہیں جن کو منسوب حضرت عیسیٰ کی طرف کیا تو جاتا ہے. لیکن سنو, حضرت عیسیٰ گئے, ان کی کتاب گئی, ان کا قانون گیا, ان کی شریعت گئی, ان کا اصول گیا, ان کے اخلاق گئے, ان کا کردار گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, تحریفات ہو گئی. کب ہوئے؟ جیسے ہی وہ وصال کرتے ان کا سب کچھ لایا ہوا نظام ختم ہو جاتا تھا. مگر سنو اے ناگپور والو, میرے مصطفیٰ آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے. لگ بھگ 1400 سال ہو گئے, مگر آج تک میرے نبی کی لائی ہوئی قرآن بھی زندہ ہے, شریعت بھی زندہ ہے, کتاب بھی زندہ ہے, اصول بھی زندہ ہے, قانون بھی زندہ ہے, کام بھی زندہ ہے, طریقہ بھی زندہ ہے, ضابطہ بھی زندہ ہے, اخلاق بھی زندہ ہے, کام بھی زندہ ہے, سب کچھ زندہ ہے. ہم نے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, ان کو بھی کتاب دینے والا خدا تھا, ان کو امت دینے والا خدا تھا, ان کو اصول دینے والا خدا تھا, سب کچھ خدا دے رہا تھا. مگر وہ نبی پردہ ہوتے, وہ رسول پردہ کر جاتے, سب کچھ ختم ہو جاتا. مگر پیارے مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے, 1400 سال ہو گئے, کچھ بھی ختم نہیں ہوا, سب کچھ جیسا کا ویسا آج بھی موجود ہے. بات کیا ہے؟ تو جواب ملا, سب نبی سب کچھ تو لائے,
دین بچانے والا حسین ساتھ میں نہیں لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان پنجتن پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. پیارے مصطفیٰ کا دین آج تک زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ میرے نبی کے پاس حسین ہے. میرے نبی کے پاس صلح کرنے والا حسن ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ نہیں نہیں نہیں، صلح کرنے والا حسن ہے. کون ہے؟ بولو بولو، ارے زور سے بولو یار. صلح کرنے والا حسن میرے نبی کے پاس ہے. قربانی دینے والا حسین میرے نبی کے پاس ہے. اللہ کی قسم یہ اسی کا صدقہ ہے کہ آج دین زندہ نظر آ رہا ہے. دین زندہ نظر آ رہا ہے. دین زندہ نظر آ رہا ہے. یہ اہل بیت پاک کا صدقہ ہے. یہ اہل بیت پاک کا صدقہ ہے. اسی لیے ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتے تو آج ہم عبد الرحمن نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتے تو آج ہم عبد الرحیم نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتے تو آج ہم یہاں پر مسلمان نہیں ہوتے. ان کے صدقے سے آج ہم مسلمان ہیں. ان کے طفیل میں آج ہمارا ایمان زندہ ہے. اور انہی کے صدقے میں ہمیں کل جنت بھی ملنے والی ہے. ان کی محبت میں مرنا شہادت بھی ہے، جنت کی ضمانت بھی ہے. آج آپ کسی معمولی شخصیت کا ذکر کرنے نہیں آئے ہو مسلمانوں. آج آپ ان کا ذکر کرنے آئے ہو جنہوں نے تمہیں مسلمان بنا کے رکھا ہے. آج تم ان کا ذکر کرنے آئے ہو جس کے صدقے سے تمہارا ایمان زندہ ہے. آج تم ان کا ذکر کرنے آئے ہو جن کی قربانیوں سے آج قرآن پورے حرفوں، ہر الفاظ اور حرکتوں سکنات کے ساتھ تم کو نصیب ہوا ہے. اسی لیے رب جانتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے قیامت کی صبح تک میری عبادت ہوتی رہے گی. اس لیے رب نے کہا اصول ہی ایسا بنا دیتے ہیں، عبادت میری ہوگی، ذکر محمد و آل محمد کا ہوتا رہے گا. اور ایسا لازم کر دیا کہ جب تک کوئی ان کا ذکر نہیں کرے گا اس کی نماز مکمل. ذرا زور سے بولے. اب ایک بات سن لیجئے، اور ایک بات سن لیجئے، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. دیکھو، انبیاء پہ انبیاء کرام 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے. انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا جب سے کائنات میں انسانوں کا نظام آیا. سارے انسان بعد میں آئے، اللہ کا پیغمبر حضرت آدم پہلے تشریف لائے. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ نظام پہلے شروع ہوا پیغمبروں کا. یہ نظام اس لیے اللہ نے بتلایا کیونکہ رب نہیں چاہتا تھا کہ میری خدائی کو میں سورج کے ذریعے سے منواؤں، اگرچہ کہ وہ خدا کی قدرت کا جلوہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک مرتبہ سورج کو تھوڑا نیچے لا دیتا پوری دنیا اللہ ہی بولتی تھی.